السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ وہ کیسا دن ہوگا، کیسا عالم ہوگا جب ہر سو بے نیازی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے، چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکل لیے، کل ہر، لکل واسطے ہر، امرین آدمی، لکل امرین ہر آدمی کے لیے، منہم من سے، ہم ان، منہم ان میں سے، جن کا تذکرہ پچھلی آیات میں گزرا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی دوڑ جائے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، سب کو چھوڑ دے گا۔ یہ جتنے لوگ ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک کے لیے، یومئذٍ اس دن، شان ایک ایسی حالت ہوگی، شان حالت ایک ایسی حالت ہوگی جو یغنی غنی کر دے گی، بے نیاز کر دے گی، بے پرواہ کر دے گی، ہی اس کو، ہی اسے، یغنی اسے بے پرواہ کر دے گی۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، لِكُلِّ امْرٍ ہر آدمی کے لیے، منہم ان میں سے، یومئذٍ اس دن، شان یغنی ایسی حالت ہوگی، ایسی کیفیت ہوگی جو اسے بے پرواہ کر دے گی۔ قیامت کا وہ منظر کیسا منظر ہوگا، کس قدر خوف اور پریشانی کا عالم ہوگا کہ ہر بندے کو صرف اپنی پڑی ہوگی، وہ اپنی فکر میں لگا ہوگا کہ میری نجات ہو جائے، نہ اسے بھائی کی فکر، نہ ماں کی فکر، نہ باپ کی فکر، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک سے بے نیاز ہو کے صرف اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ آج ہمیں اس وقت کو بھولنا نہیں چاہیے، کسی کی خاطر کوئی ناجائز غلط کام نہیں کرنا چاہیے، کسی کی خاطر کوئی غلط کام کر کے اپنے گناہ نہیں بڑھانے چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔